السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اخری: انما الاعمال بالنیات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے۔ جتنے ہمارے معزز اسٹوڈنٹس جو دنیا کے مختلف کونوں سے ہمیں سن رہے ہیں، آج کی اس پہلی نشست میں ہم کچھ ابتدائی باتیں آپ سے عرض کریں گے۔ یقیناً آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مصداق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ طلب علم کے لیے جانوروں کی پشتوں کو اور جانوروں کے جگروں کو تھکا دیں گے۔ یہ مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے سفر کریں گے اور علم کے حصول کے لیے اساتذہ کے پاس اور محدثین کے پاس اور علم سکھانے والوں کے پاس پہنچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہمیں کہیں ایک اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ صرف ایک مسئلہ سمجھنے جاننے کے لیے، دین کی ایک بات سمجھنے کے لیے کسی نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا، اور ہمیں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ مدینہ سے شام تک کا، مدینہ سے دمشق تک کا سفر صرف ایک علم کا پوائنٹ اور علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے۔ بلکہ وہ جب اتنا دور دراز کا سفر کر کے عبداللہ بن انیس سے غالباً ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: جی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ جئتک لحدیث بلغنی انک حدثتہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ صرف آپ کو معلوم ہے اور آپ اسے بیان کرتے ہیں، تو میں وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات لینے کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اور کسی کام کے لیے نہیں آئے، اور آپ کو دنیا کا کوئی کام نہیں تھا؟ کہنے لگے نہیں، دنیا کا اور کوئی کام نہیں تھا، صرف یہی کام تھا اور صرف اسی مقصد کے لیے میں آیا ہوں، صرف اسی مقصد کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو ایسی کئی باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے بطور مثال ملتی ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے آن لائن ادارے کام کر رہے ہیں، ان میں بھی دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور سمجھیں۔ تو اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی مصداق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کسی بھی طریقے راستے کو اختیار کرتا ہے تاکہ اس طریقے اور اس راستے کے ذریعے
وہ علم حاصل کر سکے، سہل اللہ لہ طریقن الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں پانی کی بلوں میں اس کے لیے دعائے رحمت فرما کرتی ہیں، اور اسی طرح چونٹیاں جو ہیں وہ اپنی بلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، جو لوگ علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں۔ سنن نسائی وغیرہ میں ایک اور روایت ہے کہ جو علم کے حصول کے لیے نکلا فہو فی سبیل اللہ، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، جس طرح جہاد کرنے والا اپنے ساز و سامان کو اٹھاتا ہے اور جہاد کے لیے نکلتا ہے، اسی طرح علم کے حصول کے لیے نکلنے والا وہ بھی مجاہد کی طرح ہے۔ کیونکہ مجاہد جو ہے وہ تو صرف اپنے ہتھیاروں سے لڑے گا، لیکن علم حاصل کرنے والا وہ بڑے بڑے فتنوں کے خلاف جہاد اپنی زبان کے ذریعے بول کر اور اپنی قلم کے ذریعے لکھ کر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں بڑے بڑے فتنوں کا تدارک جو ہے وہ اہل علم نے کیا ہے، معتزلہ ہوں، خوارج ہوں، بڑے بڑے نام ہیں محدثین کے، امام ابن تیمیہ ہوں، امام ابن قیم ہوں، امام بخاری، مسلم، متقدمین محدثین ہوں یا متاخرین محدثین ہوں، امام سیوطی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جو نام میرے ذہن میں آئے وہ میں نے چند لے دیے۔ تو یہ جو راستہ ہے علم کے حصول کا راستہ، یہ بڑا ہی پاکیزہ اور سعادت مندی والا راستہ ہے۔ تو آپ سب اس لحاظ سے سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس طرف قدم اٹھایا ہے۔ تو اس کے لیے چند اہم اور بنیادی باتیں ہیں جنہیں سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے اخلاص نیت، یعنی علم کے حصول کا مقصد شہرت نہ ہو، علم کے حصول کا مقصد یہ نہ ہو کہ کل میں استاد بنوں تو میرے اسٹوڈنٹس یہ کہیں کہ واہ کس انداز سے پڑھاتے ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ نے بولنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے۔ یا علم کے حصول کا مقصد یہ نہ ہو کہ کل میں لوگوں سے علمی بحث مباحثے کروں، نہیں، علم کے حصول کا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ خالصتاً علم کے حصول کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے آپ اس علم کو سیکھیں۔ سب سے پہلی بات ہے اخلاص نیت۔ ساتھ ساتھ ان باتوں کو لکھتے جائیں، اخلاص نیت۔ اخلاص نیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا انما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے، جیسی اس کی نیت ہوتی ہے۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ آپ نے فرمایا انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسا اس کو اجر ملتا ہے۔ کوئی دنیا کے لیے ہجرت کرے، کوئی کس لیے ہجرت کرے؟ دنیا کے لیے۔ جو الفاظ میں ادھورا چھوڑوں اسے آپ لکھ کر پورا کریں گے۔ یوٹیوب پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی، اور جو اسٹوڈنٹس زوم پر ہمیں لائیو جوائن کیے ہوئے ہیں وہ بھی، جو نیت کرے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، کہ دنیا کا مال حاصل کرے، دنیا کی طمع کے لیے،
تو اس کو دنیا ہی ملے گی، اللہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ ایک انسان سعودی عرب جاتا ہے، ایک جاتا ہے عمرے کے لیے، ایک جاتا ہے حج کے لیے، ایک جاتا ہے ویسے ہی عرب ملک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک اور دیس ہے، اور مدینہ اور منورہ، مدینہ اور مکہ جاتا ہے، مدینہ منورہ جاتا ہے، مکہ جاتا ہے، حج عمرے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو دیکھنا، اور آپ اس زمین اور اس دھرتی کو دیکھنا کہ جس پر آپ کے قدم مبارک لگے ہیں، تو یہ بھی تو ایک نیت ہے نا، تو اسے ایسا اجر ملے گا۔ اور کئی لوگ جاتے ہیں، مکہ بھی جاتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں، ایون کے حرم میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہوتی، ان کی نیت یہ ہوتی ہے ہم نوکری کے لیے آئے ہیں، کام کے لیے آئے ہیں، اپنی نوکری کر رہے ہیں بس۔ ایک ہے دونوں نیتیں شامل ہو جائیں، وہ نیت بھی شامل ہو جائے، ساتھ ساتھ کام کی نیت بھی شامل ہو جائے، تو ویسا اجر ملے گا۔ ایک ہے کہ ہمیں دوسری نیت سے کوئی غرض نہیں، ہم تو اپنی نوکری کے لیے آئے ہیں، تو انہیں پھر نوکری والے ہی اجر ملے گا، وہ اجر نہیں ملے گا۔ یہ بھی ایک نیک نیتی ہے۔ میں بلکہ کل یا پرسوں کسی کو سن رہا تھا، تو بہرحال جن کی میں بات کوٹ کر رہا ہوں ان کے عقائد، نظریات فوت ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ کے سپرد، اللہ اور ان کا معاملہ ہے، لیکن ان کی ایک بات جو ہے وہ بڑی باکمال تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو اگر کسی کے پاس مدینہ کی مٹی ہو تو میرے منہ پر وہ مل دینا۔ اخلاص نیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس شخص کی کیا نیت تھی، تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی کہ دنیا پالے پھر دنیا ہی ملے گی، اللہ کی طرف سے اجر نہیں ملے گا۔ کوئی کسی عورت کے لیے کسی شہر کو چھوڑے، ہجرت کرے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، تو اسے پھر وہی ملے گی، اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن جس کی نیت، جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی تو اسے اللہ تبارک و تعالی اجر سے نوازیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص سے نیت، کہ آپ عربی گرامر اور عربی لینگویج کورس سے جڑے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور نیت کے خلوص میں پھر کئی چیزیں اور بھی آتی ہیں۔ خالص نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکتائیں گے نہیں، خالص نیت کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے دوران آپ کی پوری توجہ کلاس پہ ہوگی۔ خالص نیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے باقی کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی کلاس سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں بہرحال، لیکن چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ٹائم ٹیبل، آپ کے کلاس کے ٹائم ٹیبل کے دوران کوئی بھی دنیاوی چیزیں آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اگر آپ کلاس کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کلاس سے زیادہ وہ اہم ہے۔ تو اخلاص نیت میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تھکان آپ کو نہیں ہونی چاہیے، سستی آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کلاس کے دوران یہ نہ ہو کہ حضرت یا محترمہ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور کون سا سر دیکھ رہے ہیں، تو ہینڈ فری جو ہے وہ کانوں میں لگایا ہوا ہے اور لیٹ کے بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ کلاس لی جا رہی ہے۔ تو کلاس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کلاس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ کلاس کے لیے ایک الگ جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک ٹیبل ہونا چاہیے، ایک چیئر ہونی چاہیے جس پہ آپ جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکیں، قلم، کاغذ، کتابیں، رجسٹر اور جو جو چیزیں کلاس سے متعلقہ ہیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کلاس سے پہلے پہلے ہونی چاہیے۔ کلاس سے ہاں، یہ نہ ہو کہ ادھر سے کلاس شروع ہو رہی ہے، ادھر سے کہا کہ بھاگ کے جانا، ذرا میرا رجسٹر تو پکڑنا، تو وہ تو یاد ہی نہیں ہے کہ رجسٹر کل کدھر پھینکا تھا ہے۔ وہ ہم جیسے بھی کوئی اسٹوڈینٹس ہوتے ہوں گے، آپ تو ماشاءاللہ سارے لائق فائق ذہین فتین اسٹوڈینٹس ہیں، تو کوئی ہم جیسے بھی ہوتے ہوں گے، تو کل وہ رجسٹر ہی نہیں اب مل رہا کہ کل کلاس کے بعد کدھر رکھا تھا۔
تو اخلاص میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اخلاص میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ کن کن کے کون کون اخلاص سے آیا ہے، آن لائن والے؟ ہاں جی، شاباش شاباش، سارے اخلاص سے ہی آئے ہیں نا۔ چلیں، یہ تو وہ کسی نے کہا تھا ابھی تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ذرا کلاس شروع ہو جانے دیں تو انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو آج ہم نے بسم اللہ کی ہے۔ کچھ لوگ پرانے ہیں وہ میرے مزاج سے اور میری طبیعت سے واقف ہیں، تو جو نئے ہیں وہ انشاءاللہ واقف ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص، اور اخلاص کے تحت پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہے، میں نے اس کی طرف اخلاص نیت میں بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سے بڑا یا آپ کا استاد آپ کو جو باتیں بتاتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ وہ کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ یہ درست لفظ تجربہ ہے۔ آپ عربی پڑھنے لگے ہیں نا تو ابھی آپ کے الفاظ بھی درست ہوں گے۔ اس کو تجربہ یا تجربہ یہ نہیں ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ تجربہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ لکھیں 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 لکھیں، لائیو والے سارے لکھیں، مجھے لکھ کے بتائیں کیا لفظ ہے؟ تجربہ۔ اچھا جی، تو آپ کا بڑا یا آپ کا استاد جو بھی باتیں آپ کو بتاتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر بتاتا ہے اور اخلاص کی بنیاد پر بتاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کلاس لینے میں سنجیدہ ہیں تو اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کر لیں۔ کیا مرتب کر لیں؟ یہ مرتب کر لیں۔ اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل نہیں مرتب کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، وقت کی قسم، والعصر، کس کی قسم؟ وقت کی قسم۔ ابن آدم سے وقت کے متعلق بالخصوص قیامت والے دن سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 باتوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ کتنی باتوں کے جواب نہیں دے لے گا؟ لکھیں لکھیں لکھیں، کمنٹ کریں، شاباش۔ کتنی باتوں کا جواب نہیں دے لے گا؟ 5 باتیں۔ ان 5 باتوں میں ایک یہ ہے کہ تمہیں عمر دی تھی۔ تمہیں کیا دی تھی؟ عمر دی تھی۔ عمر کدھر کھپا کر آئے ہو؟ عمر کدھر کھپا کر آئے ہو؟ تو عمر بھی کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ ہے نا۔ عمر بھی کیا ہے؟ ٹائم ہے، وقت ہے۔ 40 سال، 50 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، تو عمر بھی کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ ہے۔ تو اور ان 5 سوالوں میں پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی دی تھی اسے کہاں کھپا کر آئے ہو؟ جوانی میں جب آپ کی ساری صلاحیتیں جوان تھی، سننے کی صلاحیت جوان تھی، دیکھنے کی صلاحیت جوان تھی، اسی طرح پکڑنے کی صلاحیت جوان تھی، بیٹھنے کی صلاحیت جوان تھی۔ بزرگ تو تھک جاتے ہیں، آپ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے بھی بیٹھ کے کلاس لیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تھکان نہیں ہوگی۔ ہماری کلاس میں الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو 50-60 سے بھی ابو ہیں۔ میں جب ایڈمیشن کر رہا تھا تو اس میں ایک انٹروڈکشن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کئی سارے ایسے لوگ ہیں، اور کئی میرے پرانے سٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں جو 3-3 4-4 سال سے میرے ہر کورس کو جوائن کر رہے ہیں، اور وہ بزرگ ہیں، ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ بزرگی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں۔ تو آپ سے بالخصوص جوانی کا پوچھا جائے گا کہ آپ کو جوانی کیا دی تھی، جوانی کو کدھر گزار کر آئے ہو؟ اور جوانی بھی عمر، ٹائم پیریڈ ہے نا، جوانی کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ 14-15 سال سے لے کر جوانی شروع ہوتی ہے، کہاں تک؟ 40-45 سال تک، ٹھیک ہے۔ تو جوانی بھی کیا ہے؟ ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ تو اپنے ٹائم ٹیبل کو مرتب کر لیں۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اچھا، ہماری جو باقی چیزیں آتی ہیں نا، ہماری جو باقی چیزیں ہیں انہیں
لوگ ضائع کرتے ہیں. ہماری جو باقی چیزیں ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میں اسے جان بوجھ کر اس کا کوئی نقصان نہیں کروں گا. اچھا، مجھ سے کوئی دوست مانگ لیتا ہے، کزن مانگ لیتا ہے، کوئی رشتہ دار مانگ لیتا ہے، میں دے دیتا ہوں. اب اس کی تو گاڑی نہیں ہے، وہ تو اس کو چلائے گا کیسے؟ بے فکری کے ساتھ کہ کوئی ٹینشن نہیں. لیکن ہم اس چیز کی پریشانی نہیں لیتے، کوئی نہیں، تعلق ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو بھی گیا تو کوئی مسئلے والی بات ہے. تو ہماری جو دیگر چیزیں ہیں ان کا عموماً نقصان ہمارے غیر کرتے ہیں، ہم اپنی چیز کا خود نقصان نہیں کرتے. لیکن وقت خالصتاً ہمارا اپنا ہے، اس کا نقصان کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن وقت کا نقصان ہم خود کرتے ہیں. وقت کا نقصان ہم خود کرتے ہیں، کوئی اور جو ہے وہ نقصان نہیں وقت کا کرتا. تو اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کیجئے. وقت، ٹائم انتہائی قیمتی چیز ہے. تو اس ٹائم ٹیبل میں کیا چیزیں آئیں گی؟ ایک تو آپ کا کلاس کا ٹائم ہے، اسے آپ نے ترتیب دینا ہے. ہمارا کلاس کا ٹائم جو ہے یہ 10:30 بجے میں لنک سینڈ کروں گا کلاس میں، اور 10 منٹ کے بعد شروع میں 1-2 سوال ہوتے ہیں، کل کا سبق کیا تھا جی، کل کے سبق میں سے یہ چیزیں بتائیں. اور ٹھیک 10:45 پر میں اپنا لیکچر شروع کر دوں گا. تقریباً 1 گھنٹہ ہمارا لگاتار لیکچر چلے گا، 1 گھنٹہ. اور تقریباً یہ اگر ہم پورا ٹائم لگائیں نا، کلاس کے شروع میں بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اور کلاس سے اٹھتے ہوئے بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لکھوائی تھی اس کو نوٹ کر لیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ 1.5 گھنٹہ ہے، 10:30 سے لے کر 12 تک مجموعی کلی طور پر. تو ایک تو آپ نے اس کو مرتب کرنا ہے کہ اس ٹائم میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. اپنے گھر والوں کو بتا دیں جی میں نے کلاس لینی ہے، تو اس ٹائم میں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. باقی کوئی بھی آپ کے معاملات ہیں، کوئی بھی دنیاوی کام ہے، تو اپنے ان کاموں کو پہلے سمیٹ لیں، اپنے ان کاموں کو پہلے سمیٹ لیں. آپ کے وہ کام آپ کو کلاس میں ڈسٹربنس کا سبب نہ بنے آپ کے لیے. پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جو سبق آپ کو ملے گا آپ نے اس کو دہرانا بھی ہے. ویسے تو الحمدللہ میں اس طرح پڑھاتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلاس کے دوران ہی اسٹوڈنٹس کو سبق یاد ہو جائے، اور اس چیز کا اعتراف آپ کلاس لینے کے بعد خود بھی کریں گے کہ واقعتاً آپ کے پڑھانے کا اسلوب طریقہ ایسا ہی ہے. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بطور ہوم ورک دی جاتی ہیں کہ آپ نے ان کو ذرا خود سے بھی دہرا کر آنا ہے. تو کچھ آپ نے ٹائم اپنے لیے نکالنا ہے کہ جس میں آپ پڑھائے ہوئے کو دوہرا سکیں، پڑھائے ہوئے کو دوہرا سکیں. تو یہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کر لینا ہے. تیسری اہم چیز ہے شیطانی وسوسوں سے پناہ طلب کرنا. یہ تیسری اہم چیز ہے. تیسری اہم چیز کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے پناہ طلب کرنا. کیا مطلب جی؟ تو بھئی آپ قرآن سمجھنے کے لیے عربی گرامر اور عربی لینگویج پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث سیکھنے کے لیے عربی گرامر اور عربی لینگویج پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے نہ ڈالے اور آپ کو اس کورس سے اور اس پڑھائی سے دور کرنے کی کوشش نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے عربی گرامر اور عربی لینگویج پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سمجھنا. ابھی میں آگے چل کے آپ کو مثالیں دیتا ہوں، یہ تو ابھی ابتدائی باتیں ہیں نا. ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عربی گرامر کی کیا اہمیت ہے، کیسے قرآن مجید کے اندر اگر عربی گرامر نہیں آئے گی تو آپ قرآن مجید پڑھنے میں کس طرح غلطی کریں گے، قرآن مجید پڑھنے میں کس طرح غلطی کریں گے.
اور عربی لینگویج جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ شیطان سے پناہ مانگے. شیطان سے کیا مانگے؟ پناہ مانگے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور اسی طرح وہ دعائیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں دیں. ایک دعا ہے آمنت باللہ ورسولہ. آمنت باللہ ورسولہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ. تو جس کو شیطانی وسوسے آئیں وہ یہ دعا پڑھے. جس کو شیطانی وسوسے آئیں وہ یہ دعا پڑھے. سن لیجئے جی، بڑی توجہ سے اس بات کو سن لیجئے. آپ آج شاید کہ کافی ساری تعداد میں لوگ جو ہیں لائیو کلاس لے رہے ہیں. آپ پورے ذوق شوق کے ساتھ کلاس میں آئے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ کلاس میں آئے ہیں. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ تعداد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو شیطان زیر کر لیتا ہے. اکثر لوگوں کو شیطان زیر کر لیتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں ان کے معاملات کو شیطان بکھیر دیتا ہے. ان کے سامنے کبھی جی یہ معاملہ، کبھی جی یہ معاملہ، یہ میرے لیے مسئلہ بن رہا ہے، یہ میرے لیے مسئلہ بن رہا ہے. تو بھائی یہ مسئلے آپ کے ساتھ ہی ہیں. آپ کو کام ہے، پڑھانے والے کو کام نہیں ہے. آپ کے بچے ہیں، پڑھانے والے کے بچے گھر نہیں ہے. آپ کو ایک کام ہوگا، ہمیں 10 کام ہیں. جیسے کہ میں نے تعارف میں بتایا تھا کہ قبا اسلامک سینٹر ادارہ ہے ہمارا، اس کی سرگودا برانچ ہے، لاہور برانچ ہے. ان سب کو دیکھنا اور فزیکلی ادارے میں بھی پڑھانا، یعنی صرف آن لائن نہ پڑھانا، ادارے میں بھی ٹائم دینا پڑھانے کے لیے. اور جو مختلف شعبوں کو اساتذہ چلا رہے ہیں ان کی بھی نگرانی کرنا، اور آپ لوگوں کو لائیو ٹائم بھی دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے جو دیگر معاملات ہیں، اخراجات ہیں، کنسٹرکشن کے معاملات ہیں، ان سب کو بھی دیکھنا. تو کیا ہمارے لیے یہ چیزیں ڈسٹربنگ نہیں پیدا کرتی ہیں؟ لیکن انہیں کاموں کو کیا کیا جاتا ہے؟ کاموں کو اپنے اوپر نہیں سوار کیا جاتا، کاموں کے اوپر سوار ہوتے ہیں. کاموں کو اپنے سے بڑا نہیں بنایا جاتا، اپنے آپ کو کاموں سے بڑا بنایا جاتا ہے. اگر آپ کاموں کو اپنے سے بڑا بنائیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں چل سکتے. آپ کبھی آگے نہیں چل سکتے. تو یہ باتیں بھی میں آپ کو بتا دوں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ ہم نے خام خواہ میں اپنی ذمہ داری بنائی ہوتی ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، وہ خام خواہ میں ہم نے اپنے سر پہ سوار کیے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کاموں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری اس سے کوئی پوچھ گچھ ہونی نہیں. پڑوسی کے بچے کے ساتھ آدھا گھنٹہ کھیل لیا، بچہ آیا ہے تو بھائی وہ یہ فرض ہے آپ کے اوپر اس کے ساتھ کھیلنا. میں ویسے مثال دے رہا ہوں. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، اور کزنیں آپس میں بیٹھ گئیں، بہنیں بیٹھ گئیں. سناؤ بھی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک، شکر اللہ کا. اور سناؤ، آپ کو پتا ہے وہ فلاں کا معاملہ یہ ہے. میں باتیں زیادہ نہیں کھولتا. آپ کو پتا ہے فلاں کا معاملہ یہ ہے. وہ لگے رہو، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سکون سے فلاں کے گھر سے بھی ہو کے آگے، فلاں کے گھر یہ ہوا، فلاں کے گھر یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے یہ پہنا. ایون کہ یہاں تک خواتین ڈسکس کرتی ہیں اس نے یہ پہنا ہوا تھا. بھائی آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ چل کیسے رہی تھی، وہ چل کیسے رہا تھا، آپ کو پتا ہے اس نے ہاتھ کیسے اٹھایا. بھائی یہ ان چیزوں سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ کیوں اپنے ٹائم کو ان چیزوں پر صرف کرتے ہیں؟ اب ہم کام کر رہے ہیں نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جو دینی امور کو سر انجام دینے والے ہیں، یہ آیت کا پس منظر کچھ اور بھی ہے، لیکن آیت کا ٹکڑا یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں پتا چلتا ہے جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو کہا کہ اب میں اس کے بعد جاؤں اس سے پوچھوں آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کیوں کہا ٹھیک ہے بھائی، جس کو جو مسئلہ ہوگا وہ مجھ سے بات کر لے۔ تو ہر بات پر کان نہیں دھرتے، ہر چیز میں ٹانگ نہیں اڑاتے، ہر کام پر اپنا ہاتھ نہیں رکھتے۔ آپ کو اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا اگر آپ زندگی میں کچھ مثبت کام کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا۔ تو بات کر رہا تھا شیطانی وسوسے، آپ کو مختلف قسم کی باتیں چیزیں پریشان کریں گی، شیطان آپ کے معاملات کو بکھیرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ نے انہیں سمیٹنا ہے، آپ نے تو صرف پڑھنا ہے، ہم نے پڑھانا ہے۔ پڑھانے کے لیے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا چیز آج پڑھانی ہے۔ آپ نے تو صرف آنا ہے، بٹن دبانا ہے اور کلاس میں ان ہو جانا ہے۔ ہم نے آپ کو کلاس میں لینا بھی ہے، آپ کو یوٹیوب پہ لائیو بھی لے کے جانا ہے، ریکارڈنگ کا کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، ریکارڈنگ آپ کو گروپس میں سینڈ بھی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں مینج کرنی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہوگا جی سر مجھے یہ بتائیں، اس کو سن کے اس کو بھی جواب دینا ہے۔ اور صرف یہ ایک کورس نہیں ہے، ابھی تو آپ کا یہ ایک کورس ہے، رات کو 9 سے 10 بجے تک جو ہے وہ علم میراث کورس ہے، علم وراثت کورس ہے، وہ اس کی کلاسز ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ہمارا تفسیر قرآن اور فہم حدیث کا کورس چل رہا ہے، اس کی کلاسز ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم نیکسٹ منتھ سے جو ہے وہ ایک سمر کیمپ جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں، جو کہ آن لائن بھی ہوگا۔ کافی سارے معاملات ہیں، تو جس طرح آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہم انہیں سمیٹ کر آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی اپنے معاملات کو سمیٹ کر کلاس کو ٹائم دینا ہے، جو کہ خالصتاً آپ کے فائدے کے لیے۔ ہمارا اس میں ایک بال برابر بھی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھ کر عربی گرامر اور عربی لینگویج میں ماہر بن جائیں تو ہمارا ماں سوائے اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ ہمارا صدقہ جاریہ رہے گا کہ ہم نے آپ کو پڑھایا، آپ آگے جن جن کو پڑھائیں گے انہیں فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں آپ سے کسی قسم کا نہ کوئی فائدہ مقصود ہے اور نہ ہم کسی قسم کا فائدہ کسی اسٹوڈنٹ سے لینا پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ معاملہ شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے بچے رہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ محنت اور لگن، محنت اور کوشش۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیس للانسان الا ما سعی، یہ پوائنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے۔ کیا بات ہے جی؟ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ آپ نے جو محنت کی آپ کو اتنا رزلٹ ملے گا، آپ نے جو محنت کی آپ کو اتنا رزلٹ ملے گا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ قرآن حکیم میں بیان فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے محنت تو کم کی اور آپ کو نتائج زیادہ ملے۔ آپ بوئیں تو گندم لیکن فصل آپ کو چنے کی ملے، یا بوئیں چنا اور کاٹیں آپ گندم، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ کریں گے وہ آپ اسے پا لیں گے، اسے آپ پا لیں گے۔ یہ چند بنیادی چیزیں تھیں جو کہ آپ کا سمجھ لینا اور جان لینا ضروری تھا۔ اچھا جی، آپ نیت کو خالص کر لیتے ہیں، اپنے ٹائم ٹیبل، کلاس کے لوازمات اور کلاس کے متعلقہ جو جو کلاس کے تقاضے ہیں انہیں پورا کر لیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہیں۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں، اس پوائنٹ پہ بھی جو عمل کرے گا وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ
کو پالے گا. آپ کو جو بھی مسئلہ ہو آپ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں. آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ ہمیں بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے, ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے. میں نے اکثر اسٹوڈینٹس دیکھے ہیں اور یہ ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ جب آپ اپنے سے بڑے کو یا اپنے استاد کو اپنا کوئی معاملہ مسئلہ بتاتے ہیں, وہ ویسی 10 سچویشنز کو ہینڈل کر کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں, تو انہیں اس سچویشن سے نکلنا کہتے ہیں یا اس مشکل کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے. لہذا وہ آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں گے کہ آپ ایسے کر لیں تو آپ اس معاملے کو سے بآسانی نکل سکتے ہیں. آپ اس معاملے سے کیا کر سکتے ہیں بآسانی. مثال کے طور پر آپ میں اکثر خواتین ہیں, ہمارے مرد احباب بھی ہیں, تو آپ میں سے اکثر کہتے ہیں جی ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں, آپ میں سے اکثر کہتی ہیں جی وہ نا آپ کی کلاس کا ٹائم ہے 10:30 سے 12, 10:30 سے, یہ تو دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے, ہم نے تو سالن روٹی بنانا ہوتا ہے, روٹی تو چلو بعد میں بنائیں گے, تو سبزی وغیرہ سالن وغیرہ وہ تو پہلے بنانا ہے, میں تو کلاس نہیں لے پاؤں گی. اچھا اس کا حل کیا ہے, اس کا کیا حل ہے, کسی کے ذہن میں ہے کوئی اس کا حل ہے؟ ٹائم شروع ہونے سے کہتے ہیں جی پہلے بنا لیں, ایک حل تو یہ پیش ہے, لکھ کے بتائیں. تو اس وقت ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے ہوگا کہ اس وقت تو گیس ہی نہیں ہوگی, آپ 10:30 سے پہلے بنائیں گے تو اس وقت تو گیس نہیں ہوگی. ہاں جی بتائیں شاباش, پتہ تو چلے کہ آپ مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں. اچھا جی, تو اس کا آسان اور سادہ سا حل یہ ہے کہ آپ دوپہر کے ٹائم سالن وغیرہ بنائیں گے تو وہ کب تک چلے گا, وہ شام کو بھی وہی استعمال ہوگا اور صبح ناشتے میں بھی وہی استعمال ہوگا اور اگلے دن دوپہر کو نیا بن جائے گا. تو آپ دوپہر کو نہ بنیں, آپ دوپہر کو آپ کھانا بنانے کو ہنڈیا وغیرہ بنانے کو شام پہ لے جائیں. اب لے جائیں وہ شام کو اتنا بنائیں کہ صبح کو بھی پورا ہو جائے اور اگلے دن دوپہر کو بھی پورا ہو جائے اور آپ کو شام کو دوبارہ بنا لیں. اب اس میں تھوڑی بہت تو مشکل ہوگی, یہ چیزوں کو جب آپ مینج کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مشکل تو ہوتی ہے, لیکن چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے, مینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کا ایک اور حال ہے کہ سلنڈر پہ بنا لیں, اس پہ بنا لیں, سلنڈر پہ بنا لیں. اور بھائی ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں نا, تو ہمارے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ بھی دنیا والے ہی ہیں. آپ کہیں جی عربی گرامر عربی لینگویج میں سلنڈر اور روٹیوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ہر گھر کے مسئلے ہیں. سلنڈر پہ بنائیں گے تو جی اس سے تو سلنڈر کے پیسے لگیں گے, تو ٹھیک ہے نا, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, تھوڑی قیمت لگا لیں. ہم تو آپ سے کچھ نہیں لے رہے کلاس کا, آپ اپنے معاملات. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح چیزوں کو جب آپ اپنے ٹیچر کو مسائل بتاتے ہیں تو وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں جی, وہ ان کا حل کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دیا جاتا ہے, تو اس کا حل کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں, اس طرح کر لیں. تو یہ جی کچھ بنیادی باتیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں عربی گرامر کی ضرورت و اہمیت کی طرف, عربی گرامر کی ضرورت و اہمیت کی طرف اور عربی لینگویج کی طرف. اور گرامر کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ کس قسم کی غلطیوں کے مرتکب ہوں گے. اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ کس قسم کی غلطیوں کے مرتکب ہوں گے. اور عربی گرامر سے کیوں عربی گرامر مارد وجود میں آئی, عربی گرامر کو لکھنے والے کون تھے, کیوں اس کی ضرورت پیش آئی. بڑے بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں. ویسے میرے خیال میں
1 घंटा हमारा पूरा होने वाला है। तो क्या ख्याल है आपका, अगर हम, एक तो है कि हम 12 बजे तक क्लास को लेकर जाएं, लेकिन शुरू वाले दिन की क्लास लंबी भी ज़रा डिस्टर्ब करती है। तो क्या ख्याल है अगर हम इस मौजू को कल डिस्कस करें कि अरबी ग्रामर की क्या ज़रूरत व अहमियत है, वो कौन से हालात थे कि अरबी ग्रामर को लिखने की ज़रूरत पेश आई, अरबी ग्रामर को सबसे पहले मुदव्वन करने वाले कौन थे, फिर इसी तरह अरबी लैंग्वेज, बाकी भी तो जुबानें हैं, अरबी लैंग्वेज, अरबी जुबान बाकी जुबानों से किस तरह मुमताज है, और अरबी जुबान की फसाहत व बलागत क्या है, और अरबी जुबान दर हकीकत हमारी असल जुबान है, दर हकीकत हमारी कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप कहेंगे जी हमारी जुबान तो उर्दू है, हमारी जुबान तो पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है। नहीं, आपकी जिंदगी की, इंसान की असल जुबान जो है वो अरबी है। वो मैं कल बताऊंगा कि कैसे आपकी असल जुबान जो है वो अरबी है। ये पॉइंट ना मोटे मोटे लिख के मुझे कोई बंदा स्क्रीन ये भेज दे, जो मैंने अभी कहे हैं ना, ये तो अभी मेरे ज़हन में आ गए तो मैंने जिक्र कर दिए। मैं मजीद इन्हें भी कुछ मुरतब कर लूंगा। तो कल का हमारा जो है वो कल का हमारा लेसन और कल की हमारी नशिस्त इस मौके पर होगी। और आखिर में सिर्फ एक बात कर दूं, ये बात सिर्फ आपको हौसला दिलाने के लिए है, और ये बात मैंने वॉइस मैसेज में भी की थी और मैं फिर दोहरा देता हूँ। अगर आप अरबी ग्रामर और अरबी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पहले आप 10 जगहों से मायूस हो चुके हैं, आपने 10 टीचर्स से पढ़ा है, लेकिन आपको अरबी ग्रामर की नहीं समझ आई, आप कहते हैं कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता। आप हमारी क्लासेस लेकर देखिए, आप अपनी जुबान से खुद एतराफ़ करेंगे 10 असातिज़ा से पढ़ा, लेकिन उन 10 असातिज़ा से वो तरीक़ाकार नहीं मिला जो आपसे मिला। ये अल्लाह ताला की अनायत है, अल्लाह ताला की अता है। ऐसे कई एक स्टूडेंट्स हैं जिनके इजहार राय, जिनके मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं कि जी आपने ये बात कही थी, तो पहले दिन तो हमने भी सोचा, बल्कि ये हमारे पिछले जो सेशन था ना अरबी ग्रामर का, उसकी एक स्टूडेंट थी, तो मैंने पहले दिन ऐसी ही उन्हें बातें हौसले के लिए कही। उन्होंने भी कई जगहों से पढ़ा था लेकिन नहीं समझ आई। उनका फिर कुछ दिन 10-15 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि सर आपने इस तरह कहा था, तो मैंने तो पहले दिन कहा कि वैसे ही बस कह रहे हैं। अब जब आपके लेक्चर लिए तो अभी पता चला कि वाकई आपने वो जो कॉन्फिडेंस से कहा था, वो उसके पीछे आपका तजर्बा था, आपकी मेहनत थी, आपका एक एक्सपीरियंस था जिसकी बुनियाद पे आपने कहा। अल्लाह ताला ने मुझे कुछ खास चीज़ों से नवाजा है कि मुझे एक एक स्टूडेंट को जो परेशानियां हैं वो मुझे पहले से ही पता है। जाहिर सी बात है, मुझे गालिबन 12वां साल है पढ़ाते हुए, वो कितने स्टूडेंट्स हाथों से निकले हैं। अरबी ग्रामर और लैंग्वेज के हवाले से जो आपको परेशानियां हैं और जिस किस्म के सवाल आपके जहनों में आते हैं, और जो जो चीज़ें स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती हैं, और चीज़ों को समझाना कैसे है, यानी ये खास बात मेरे पढ़ाने में ये है कि मैं आपको अरबी ग्रामर आपकी रोजमर्रा जिंदगी की मिसालों से समझाऊंगा, वहां से आपको अरबी ग्रामर की इस्तिलाहात समझाऊंगा, आपके घर से, आपकी जिंदगी से। आपको यूं लगेगा ये तो हमारे घर की बात है अरबी ग्रामर। चलें जी, आज का सबक यहीं मुकम्मल करते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो जो YouTube पे हमें लाइव ले रहे हैं वो भी मुझे YouTube पे कमेंट में अपना जो है वो सवाल भेज दें, और जो लोग जूम पे अपना सवाल करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें और एक एक का मैं सवाल ले लूँगा, या लिख के भेज दें।
باقی کچھ باتیں تو انشاءاللہ ہم کلاس گروپ میں آپ کو بتا دیں گے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ ایک دفعہ سبھی اپنے ہاتھ نیچے کر لیں جنہوں نے زوم پہ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔